بغیر کسی تاخیر کے میں تقاریر کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے معاذ بن مشتاق کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سود۔ زمانے جاہلیت میں جب ایک مالدار کسی کو قرضہ دیتا تو سود کے ساتھ دیتا، پھر جب قرضہ لینے والا مقررہ مدت میں قرضہ واپس نہ کرے تو قرضہ دینے والا مدت بڑھا دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ سود کی مقدار میں بھی اضافہ کر دیتا۔ یوں کرتے کرتے سود اصل قرضہ سے زیادہ ہو جاتا۔ یہ بدترین ظلم ہے، اسے اسلام نے قطعی طور پر حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 30، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 278، اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اگر تم سچے مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہاری ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ لہذا سود لینے دینے سے سچی توبہ کرتے ہوئے اسے فوراً چھوڑ دیں اور نہ کسی شخص یا کسی بینک میں سود پر قرضہ نہ لیں، چاہے اپنی ضروریات کے لیے ہو، تجارتی مقاصد کے لیے ہو، اور نہ سود پر قرضہ دیں، اور نہ کسی بینک میں فکسڈ منافع پر رقم جمع کریں، کیونکہ یہ بھی ایک سود ہی کی شکل ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے اس کا اندازہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ سود میں 70 گناہ ہیں، اس میں سے سب سے ہلکا گناہ ایسے ہے کوئی آدمی اپنے ماں سے نکاح کر لے۔ لہذا اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے صحیح مسلم کی روایت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا سب گناہوں میں برابر ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں سود لینے دینے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے معاذ بن مشتاق احمد جو سود کی حرمت پہ آپ حضرات کے درمیان گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں انس بن ذبیح اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے انس ذبیح اللہ جو آج ہی تقریر لیے تھے اور ہمت کر رہے تھے کہ میں تقریر کر لوں گا۔ مجھے الحمدللہ عصر کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت سنایا بھی دیا تھا۔ اچھا، امید تھی کہ پڑھ لیں گے لیکن لوگوں کی ہیبت کی وجہ سے شاید بھول گئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ تو اس کے بعد میں لقمان بن عرفان اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج میری تقریر کا عنوان ہے بغض و حسد۔ کسی مسلمان سے بغض رکھنا، اس سے حسد کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے باہم حسد کرو، نہ جاسوسی کرو، نہ چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو، کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگایا کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ بغض و حسد کے بارے میں ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف تم سے پہلے امتوں میں ایک بیماری چل نکلی تھی، وہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے، بالوں کا نہیں بلکہ دین کا۔ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں وہ چیز نہ بتلا دوں تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے گی؟ تم آپس میں سلام کا خوب عام کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغض و حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے لقمان بن عرفان اللہ۔ اس کے بعد میں مدعو کرتا ہوں محمد معاذ بن آصف باشا کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین اکرام، میرا عنوان ہے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ قرآن کی آیت ہے، لا یغشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی مسلمان کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نہ آج تک کسی سے ڈرا ہے، نہ آگے کسی سے ڈرے گا۔ علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع عبادت ہے، ویسے خوف ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج امن ختم ہو چکا ہے اور اطمینان ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر، قرآن کی آیت ہے، لوگ کے اعمال کی وجہ سے ہے، بعض اعمال کی وجہ سے اللہ مزاج جگا رہا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہ کی معافی مانگیں، توحید پر قائم ہو جائیں، شرک سے دور ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنانا چاہتا ہوں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تیرے رہزنوں سے غلا نہیں، تیرے رہبروں کا سوال ہے۔ یہ رہزن تو کرے گا، امت شاہ تو کرے گا، مودی تو کرے گا، مگر تم کیا کر رہے تھے میرے بھائی؟ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمارا سوال کرنے کا حق ہے۔ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں، کیسے میرے اور تمہارے گھر میں امن آئے گا؟ ذرا غور کرو، قرآن کبھی غلط نہیں کہے گا۔ قرآن کی آیت دلیل سورۃ الروم آیت نمبر 41، اللہ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البحر ولا بحر بما کسبت ایدیہ الناس لیوذقہم بعد الذی عملوا وانتم ینظرون لعلہم یرجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے آپ حضرات کے درمیان محمد معاذ بن آصف باشا۔ اس کے بعد میں
اس کے بعد میں مدعو کرتا ہوں ذکرا ناز بنت ذاکر حسین کو کہ وہ آئے اپنی تقریر پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد. صدر محترم اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی حقیقت. قرآن نصیحتیں مسجد اللہ کا کلام ہے. یہ مبارک کتاب عربی زبان میں ہے. قرآن آخری آسمانی کتاب ہے. اب قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں. قرآن میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری نصیحتیں ہیں. قرآن میں نبیوں کے قصے ہیں، گزری ہوئی قوموں کے واقعات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. جنت و جہنم کا ذکر، بعض عبادت کے طور طریقے، نیک لوگوں کے لیے نعمت اور برے لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے وغیرہ. قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب. قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور آیتیں بہت زیادہ فضیلت والی ہیں. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے شفا قرار دیا ہے اور قرآن خود پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکے. قرآن مجید دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے. قرآن مجید کی کوئی بھی بات آج تک جھوٹ نہ ہو سکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. یہ تھے ذکرا ناز بنت ذاکر حسین. اس کے بعد میں مدعو کرتا ہوں محمد ریحان بن ظہیر کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہم کو رزق دیتا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. ہمیشہ اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اس دنیا اور دنیا کے تمام مخلوقات اور پالنہار اللہ ہی ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے انسانوں، فرشتوں، جنوں اور تمام حیوانات اور جانوروں کو پیدا کیا اور ان تمام کو رزق بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساج نہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے. دنیا کی تمام مخلوقات کی موت و حیات، نفع و نقصان، روزی روٹی، پیدائش اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عزت ہمیشہ باقی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. یہ تھے محمد ریحان بن ظہیر. ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک ہی دن میں یاد کیا ہے پوری تقریر کو. الحمدللہ تقریباً اس حساب سے بہت اچھا یاد کیا ہے. اس کے بعد میں مدعو کرتا ہوں عرشیہ انجم بنت عبد الحفیظ کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. شیخ ہدایت اللہ بیگ حفظہ اللہ کو میں مدعو کرتا ہوں کہ آئیں اور اس سے پہ تشریف فرما ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. صدر محترم اور سامع اکرام، آپ لوگوں کے سامنے میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے مسجد نبوی. مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی ہے، جس کا بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ مسلمان بستی کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے. مدینہ میں 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین کو مسجد کے لیے پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے یہ زمین خرید لیا اور مسجد کی تعمیر شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابیوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لیٹ گئے. مدینہ کے تمام لوگ مسجد کے تعمیر میں لگ گئے. اس طرح مسجد تعمیر ہو گئی. یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. یہ وہ مسجد ہے جس کے آیات میں رسول جاننا ہے جو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے جس میں لوگوں مسلمان و زیارت نماز پڑھنے کے لیے عقیدت و احترام سخ یا ذق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ جو شخص مسجد میں نیکی کرنے یا علم سیکھنے اور سکھانے کے درد سے آئے تو اس کا مرتبہ اللہ کے راستے جہاد کرنے والے کے مرتبہ کے برابر ہے یہ امان والا حرام ہے. اس شہر میں دجال کا آنا ممکن نہیں ہے. یہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اور آپ کے 2 صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی خبر ہے اور آپ کے بازو ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی عرشیہ انجم بنت عبد الحفیظ. اس کے بعد میں عافیہ بنت انصار احمد کو مدعو کرتا ہوں کہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. آج میری تقریر کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق. مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے کسی بھی اعمال اور حرکت سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. اسی طرح کسی بھی گھر کو منتقل کرنے سے پہلے اچھی طرح وہاں کے پڑوسیوں کے تعلق سے معلومات کرے، کیونکہ اگر پڑوسی اچھی ہو تو زندگی سکون سے گزرتی ہے اور اگر وہ شریف نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں رہتا. مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے کچھ حقوق بتائیں گئی ہیں جن پر عمل کرنا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے. نمبر 1، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے. ایک مرتبہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے. نمبر 2، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. عام طور پر کھیل کود میں پڑوسیوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. وقت بھی وقت کھیلنے کی وجہ سے پڑوسیوں کا آرام اور مصروفیات میں خلل ہوتا ہے. بچوں کی اس حرکت کی وجہ سے بسا اوقات بڑوں کے تعلق بگڑ جاتے ہیں. اس لیے بچوں کو بھی اس میں احتیاط برتنا چاہیے.
नंबर 3, अगर किसी पड़ोसियों की तरफ से तकलीफ़ पहुँचे तो इस पर सब्र करें। एक जगह रहने की वजह से कभी मसाइल पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त पर अगर सब्र से काम लिए तो मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, वरना मामूली बातें लड़ाई और दुश्मनी का सबब बन जाते हैं। इसलिए ऐसे वक्त पर सब्र से काम लेना चाहिए। नंबर 4, पड़ोसियों की खिदमत करें, उनके काम आए, उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करें। घर में कोई अच्छी चीज़ बनाए तो इसमें अपने पड़ोसियों को भी ज़रूर कुछ दें। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीहत करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सालन बनाओ तो उसमें अपने पड़ोसियों ज़रा पानी ज़्यादा डाल दो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। आखिर में मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको पड़ोसियों की हुकूक अता करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, हसन जज़ा। ये थी अंसार अहमद साहब की बेटी आफ़िया। उसके बाद मैं मदू करता हूँ वफ़ीक़ा बिनते नज़ीर अहमद वायर अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी तकरीर का उन्वान है चुगलखोरी। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात बिगाड़ने वाले कामों में से एक है चुगलखोरी करना, यानी एक आदमी की बात सुनकर दूसरे तक पहुंचाना और उसकी बात सुनकर इस तक पहुंचाना कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो। इसी तरह दो भाइयों को या खाविंद बीवी को या कारोबार में दो शरीकों को या दो दोस्तों को या दो कबीलों को या दो फरीकों को या दो मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना भी चुगलखोरी में शामिल है। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुगलखोरी करने वाले शख्स के मुताबिक इरशाद करते हैं कि उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। और अब सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास गुजर रहे होते हैं, तभी आपने फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और ये अजाब इनके बड़े गुनाहों से नहीं बल्कि एक चुगलखोरी करता था और दूसरा अपने पेशाब से नहीं बचता था। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत ख़त्तात, चुगलखोरी करने वाला शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब को चुगलखोरी से महफूज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, हसन जज़ा। माशाअल्लाह, इन्होंने भी आज ही तकरीर ली थी और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने याद कर लिया। माशाअल्लाह।